حاضرین جمعہ و عزیزان ملت اسلامیہ، جب بات آتی ہے تربیت اولاد کی اور اس کا موضوع آتا ہے تو فوری طور پر حقوق اولاد کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے، کیونکہ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر والدین کے حقوق کی بات کی جاتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، پڑوسیوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، قرابت داروں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، رشتہ داروں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے اور اساتذہ کے حقوق بھی بتائے جاتے ہیں، شمار کرائے جاتے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے اولاد کے حقوق کے سلسلے میں تو ہمارا سماج اور معاشرہ افراط اور تفریط کا شکار ہے۔ اولاد کی والدین کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں اور اولاد کے حقوق والدین کے اوپر کیا بنتے ہیں، اس سے چشم پوشی اختیار کی جاتی ہے، وگرنہ اسلام نے تو اولاد کے حقوق جو والدین کے اوپر عائد ہوتے ہیں، اس کی پیدائش سے لے کر زندگی کے مختلف مراحل میں پیش آنے والی ذمہ داریاں، ان کو ادا کرنا، ان کا حق ادا کرنا ایک والد کی پہلی اسلامی دینی ذمہ داری ہے، اور ایک والد کی ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ جب اس کے گھر لڑکا پیدا ہو، نومولود بچے کی پیدائش ہو، تو ایک والد کی سب سے پہلی دینی ذمہ داری اس کے اوپر یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے نومولود بچے کی طرف سے 7ویں دن عقیقہ کرائے۔ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقے میں جانور کو وہ ذبح کرے، اور یہ عقیقہ کرنا اور کرانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک اہم سنت ہے۔ علماء نے بیان کیا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، مع الغلام عقیقۃ فاحرقوا عنہ دما وامیتوا عنہ الاذی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اوپر یہ فریضہ عائد فرمایا اور ان کو تنبیہ فرمائی کہ اے مسلمانوں کی جماعت، اگر تمہارے گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اولاد کی پیدائش ہوتی ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، ایک والد کی ذمہ داری ہے، ایک باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی طرف سے عقیقہ پیش کرے، جانور کو ذبح کرے، احرقوا عنہ دمن، اس کی طرف سے وہ خون کو بہائے، خون کو پیش کرے اور اس کے اوپر سے وہ تکالیف کو ہٹا دے، تکالیف کو وہ دور کر دے۔ اور جب تک بچے کا عقیقہ نہیں کرایا جاتا، جب تک بچے کی جانب سے عقیقے میں جانور کو ذبح نہیں کیا جاتا، وہ بچہ گروی رکھا ہوا ہے۔ جس طریقے سے گروی رکھی ہوئی چیز کو قرض خواہ کو قرض ادا کیے بغیر حاصل نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے یہ بچہ بھی گروی رکھا ہوا ہے، اس کی جانب سے عقیقہ ادا کرنا، عقیقہ پیش کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ گروی رکھا ہوا ہے اپنے عقیقے کے بدلے میں، تذبح عنہ یوم السابع، ایک والد کی یہ دینی ذمہ داری ہے، اور ایک والد کے والد ہونے کے لیے ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اپنے بچے کی جانب سے 7ویں دن جانور کو وہ ذبح کرے، اس کے سر سے وہ بال کو حلق کرائے، دور کرائے، اور اس کا کوئی پیارا سا اسلامی نام رکھے۔ یہ ایک باپ کی پہلی ذمہ داری ہے۔ اور جن بچوں کا عقیقہ نہیں ہوا ہے، ان کے باپ نے اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے، رب العالمین نے ان کو طاقت دے رکھی تھی، وسعت دے رکھی تھی، صاحب زر تھے، صاحب مال تھے، صاحب دولت تھے، سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن انہوں نے اپنے بیٹوں کا عقیقہ نہیں کرایا پہلو تہی اختیار کی ذمہ داری کی ادائیگی میں۔ تو یاد رکھیں کہ اولاد کو بروز قیامت اللہ رب العالمین کی جانب سے جب اجازت عامہ ہو جائے گی اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین
کی جانب سے منادی کرائی جاتی ہے کہ اولاد کو اجازت ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے سفارش کر سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے رب العالمین کے حضور میں آ کر کے وہ گناہ بخشوا سکتے ہیں، ان کی شفاعت کر سکتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انہی اولاد کو، انہی بچوں کو رب العالمین کی جانب سے اجازت دی جائے گی جن کے باپ نے، جن کے والد نے اپنے بچوں کا عقیقہ کرایا ہوا ہے۔ انہی سے کہا جائے گا تمہارے باپ نے تمہارا عقیقہ کرایا تھا، تم کو اجازت ہے، تم کو رخصت ہے، جاؤ رب العالمین کی دربار میں اپنے والد کے لیے تم سفارش کروا سکتے ہو، تم کو یہ اجازت ہے۔ یہ قول امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اسی لیے علماء نے فتویٰ دیا کہ لوگوں عقیقہ کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ جس کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہو اس کے اوپر یہ دینی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، رب العالمین اس کو طاقت اور قدرت دے رکھی ہے، تو لہذا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر پیدا ہونے والے بیٹے کی طرف سے 2 بکریاں وہ ذبح کرے، اور اگر اس کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو اپنی گھر پیدا ہونے والی بیٹی کی طرف سے اس کو 1 بکری ذبح کرنا ضروری ہے عقیقے میں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نعق عن الغلام شاتین وعن الجاریۃ شاتن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمانوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ ہم بیٹوں کی طرف سے 2 بکریاں ذبح کریں عقیقے میں، اور بیٹی کی طرف سے ایک بکری ذبح کریں عقیقہ میں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ لیکن آج ہو سکتا ہے پیدائش کے وقت میں ایک باپ مجبور رہا ہو، ایک باپ مالی اعتبار سے کمزور رہا ہو، اپنے باپ ہونے کی ذمہ داری ادا کرنے سے وہ قاصر رہا ہو، تو اسلام نے اس کو یہ بھی رخصت دے رکھی ہے کہ اگر 2 بکری اور 2 بکری ذبح کرنے کی طاقت نہیں تھی، 1 بکری اگر ذبح کرنے کی طاقت تھی تو 1 بکری بھی ذبح کر دیتے، تب بھی ان کا عقیقہ ہو جاتا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا عقیقہ خود پیش کیا۔ عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین کبشن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن اور حسین کی جانب سے 1 دمبا ذبح کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر باپ کی حیثیت اور باپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو اس کا رشتہ دار قرابت دار بھی عقیقہ کرا سکتا ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دمبا عقیقے میں پیش کیا حسن اور حسین کی طرف سے۔ علماء نے فتویٰ دیا کہ اگر گنجائش نہیں ہے تو 1 جانور بھی کفایت کر جائے گا، جو 2 کی تعداد ہے وہ مستحب ہے۔ بہتر ہے کہ آپ 2 بکرے یا 2 بکریاں ذبح کریں عقیقے میں بیٹے کی طرف سے، لیکن اگر 2 کی گنجائش نہیں بن پا رہی ہے، 2 جانور خریدنے کی طاقت نہیں بن پا رہی ہے، 1 بکری بھی اگر کوئی ذبح کر دیتا ہے بیٹے کی طرف سے تو انشاءاللہ رحمان اس کا عقیقہ ہو جائے گا، عقیقہ انشاءاللہ قبول رہے گا۔ اور اگر بیٹی ہے تو 1 بکری ہے۔ دوسری چیز عقیقے کے حوالے سے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے عقیقے میں بڑے جانور کو پیش کر دیا اور بڑے جانور پر عقیقہ بچوں کا اور بچیوں کا کرا دیا۔ لیکن یاد رکھیے عقیقے کا بیان جہاں کہیں بھی آتا ہے، احادیث میں باب العقیقہ کا لفظ جہاں بھی آتا ہے وہاں پر بھیڑ کا ذکر ملے گا، دمبے کا ذکر ملے گا، بکرا بکری کا ذکر ملے گا، لیکن وہاں پر بقر ابل اور اس کے علاوہ جو بڑے جانور ہیں ان کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ نہ اونٹ کا ذکر ملتا ہے، نہ بقر کا ذکر ملتا ہے، اور نہ ہی کسی اور بڑے جانور کا ثبوت ملتا ہے۔ عقیقے کے بیان کے اندر جو چیزیں ثابت شدہ ہیں وہ صرف چھوٹے جانوروں ہی کا نام آتا ہے۔ تو ہمیں سنت کو لازم کرنا ہے، سنت کو اختیار کرنا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کے بھائی عبد الرحمن کے گھر ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی اور اپنے بھتیجے کو دیکھنے کے لیے وہ تشریف لے آئیں تو لوگوں نے کہا عائشہ عقی عنہ جزوراً، خوشی کی بات ہے کہ تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے، عبد الرحمن کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، عائشہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے بھتیجے کی طرف سے اونٹ کو ذبح کر دو عقیقے میں۔ اللہ اکبر، حدیث کے اندر آتا ہے فقالت معاذ اللہ لیکن ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاتان مکافیتان، میں تو عقیقے میں اسی چیز کو ذبح کروں گی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، شاتان مکافیتان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے عقیقے میں 2 بکریاں ذبح کی ہیں بیٹے کی طرف سے، تو ہم اسی سنت کو اختیار کریں گے۔ لہذا بڑے جانور کو ذبح کرنا عقیقے میں یہ سنت نہیں ہے، نبی کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ برسوں سے ہمارے یہاں لوگ قربانیوں پر قیاس کر کے بڑے جانور پر عقیقہ کرتے چلے آ رہے ہیں، لا علمی کی بنیاد پر، اور نہ کبھی
انہوں نے تحقیق کی، نہ علماء سے پوچھا، اور حد ہے ستم بالائے ستم یہ کہ لوگوں نے قربانی کے جانوروں میں جیسے حصہ لینا جائز ہوتا ہے بڑے جانور پر، لوگوں نے عقیقے کا حصہ اس میں لے لیا۔ یہ تو سراسر گمراہی اور غلط ہے۔ یہ چیز ایک دم ثابت ہی نہیں ہے کہ آپ قربانی کے جانور میں 5 کی قربانی ہوگی، 2 حصہ ہم عقیقے کا لے رہے ہیں، کہاں سے ثابت ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے فَحَرِقُوا عَنْهُ دَمًا، ایک دم مانگا ہے، جان مانگی اللہ رب العالمین نے، آپ حصہ لے رہے ہیں اس کے اندر سے، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو لہذا عقیقہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک اہم سنت ہے، اور اس عقیقے کو 7ویں دن کرنا ہی مشروع ہے، ثابت شدہ ہے۔ آپ اس کو مؤخر مت کریے، آپ اس میں دیر مت کریے۔ 7واں دن عقیقے کا دن جو مسنون ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا ہے، اور آپ کو رب العالمین نے طاقت اختیار دے رکھی ہے، آپ صاحب مال ہیں، آپ وسعت اور گنجائش رکھتے ہیں، تو آپ 7ویں دن اپنے بچے کا عقیقہ آپ کر دیں، یہ آپ کے والد ہونے کی پہلی ذمہ داری بنتی ہے آپ کی۔ لیکن دیکھا جاتا ہے سماج اور معاشرے کے اندر ہماری کچھ خواتین اسلام اپنے شوہروں کو مجبور کر دیتی ہیں، دیکھیے عقیقہ ہم سادہ نہیں کریں گے، اپنے بیٹے اپنے بیٹی کا عقیدہ ہم بہت دھوم دھام سے کریں گے، ذرا ہم کو مہلت دیا جائے، ہم تیاریاں کر لیں، ہم گیسٹ ہاؤس کی بکنگ کر لیں، ہم لوگوں کو دعوت ضیافت پیش کر دیں، خوب دھوم دھام سے خوب اہتمام کر لیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 7واں دن گزر جاتا ہے، 7واں دن رخصت ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ موڈن ہو سکتا ہے، وہ کھانے پینے کی پارٹی ہو سکتی ہے، وہ دعوت اور طعام کی محفل ہو سکتی ہے، وہ قرابت داروں کا ملن ہو سکتا ہے، لیکن عقیقے کا نام آپ نہیں دے سکتے اس کو، کیونکہ نبی نے فرما دیا تذبح عنہ یوم السابع، جو عقیقہ ہوتا ہے وہ 7ویں دن ہوتا ہے۔ اگر عذر معقول ہے، بیماری ہے، وسعت و گنجائش نہیں تھی تو ٹھیک ہے، آپ 14ویں دن 21ویں دن آپ کرائیے، طاقت نہیں ہے پھر آپ چاہے جب کرائیے، لیکن بلا کسی معقول عذر کہ آپ اس کو ٹال رہے مؤخر کر رہے ہیں۔ میں زمانہ طالب علم میں درجہ 4 یا 5 میں ہٹوا کی جامع مسجد میں دیوان جی نانا مرحوم سے میں نے ایک سبق پڑھا تھا۔ اللہ رب العالمین ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ ان کی نیکیاں قبول فرمائے، دادا فیاض الحسن اللہ تعالیٰ ان کی بھی نیکیاں قبول فرمائے۔ چمن اسلام حصہ 5 میں ایک سبق شاید آپ کو یاد ہو، ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ان کو بھی یاد ہو، جہالت بھی کے کارنامے، سبق یاد آیا؟ چمن اسلام حصہ 5 جہالت بھی کے کارنامے، میاں نتھو کا اس میں واقعہ ذکر ہے۔ انہوں نے ہر درگاہ پر گئے، دعائیں مانگی، منتیں مانگی، کلیر کے ہاں گئے، حجویری کے ہاں گئے، مختلف قسم کے مزاروں پر گئے، دعائیں کرتے رہے، اولاد مانگتے رہے، لیکن ان کی منت پوری نہ ہوئی، ان کو اولاد کی نعمت میسر نہ آئی۔ لیکن چند دنوں کے بعد اللہ رب العالمین سے لو لگائے، دعائیں کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، ربی حبلی من الصالحین کا ورد کرتے رہے، رب العالمین نے ان کو بیٹا عطا کر دیا، بڑے خوش۔ محلے کی جو مسجد تھی اس کے امام کے پاس ہے، کہا کہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو صاحب اولاد بنا دیا، میں بہت خوش ہوں۔ امام صاحب نے کہا میاں نتھو تم غریب آدمی ہو، مالی اعتبار سے کمزور ہو، زیادہ دھوم دھام مت کریے، ولیمے شادی والا مت کریے، بلکہ شرع شریف سے جو ثابت ہے 2 بکریاں منگا کر کے ذبح کر دو، عقیقہ ہو جائے۔ لیکن آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان کو یہ بات کب سمجھ آنے والی تھی، انہوں نے خوب اس کا اہتمام کیا اور بڑی بڑی پارٹیاں منعقد کی، لوگوں کو دعوت دیا، اور جس کے نتیجے میں ان کو جو نقصان پہنچا، جو خسارہ ہوا، سبھی لوگ جانتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، عقیقے کا جو دن ہے وہ 7واں دن ہے، یہی دن مسنون ہے۔ ہم اسی دن اگر طاقت اور قدرت رکھتے ہیں تو ایک والد کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا عقیقہ 7ویں دن کرا دے۔ اور کچھ ایسے بھی مسلمان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں عقیقہ میرا نہیں ہوا تھا، اب ہم عقیقہ جب میری شادی ہوگی، دعوت ولیمہ ہم کریں گے، اسی میں ہم کرا دیں گے۔ تو جب اللہ رب العالمین اگر آپ کا عقیقہ نہیں ہوا ہے، والد کمزور تھے، مالی اعتبار سے پریشان رہتے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو نواز دیا ہے، آپ اپنا عقیقہ خود سے کرا سکتے ہیں، یہ جائز ہے آپ کے لیے، بہتر ہے آپ کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ خود سے کیا، بعد میں آپ نے اپنا عقیقہ خود سے کرایا، بعد میں یہ چیز ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ اسی عقیقے کے حوالے سے بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں مولانا صاحب ہم عقیقہ نہیں کرا سکتے۔ ساری بات آپ کی ٹھیک ہے، اللہ نے ہم کو نوازا ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، قدرت ہے، لیکن ہم سب کام کریں گے۔ آپ کوئی پیارا سا اسلامی نام بتا دیجئے، آپ کان میں اذان دے دی، عقیقے کی بات آپ مت کریے۔ کیوں؟ کہا بات دراصل یہ ہے مولوی صاحب کہ عقیقہ ہمارے گھر میں سہتا نہیں ہے، جن جن بچوں کا عقیقہ میں نے کرایا وہ سب چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اب ہم کو موت کی دعوت نہیں دینی ہے۔
عقیقہ ہم نے اگر کرایا تو ملک الموت ہمارے گھر میں آ جائے گا. یہ بدعقیدگی عقیقہ نہیں سہتا. میرے بھائی، زندگی اور موت کا مالک اللہ رب العالمین ہے. ان کے دلوں کے اندر بیماری تھی، روگ تھا، مرض تھا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اللہ رب العالمین نے ان کی بیماریوں میں اور اضافہ کر دیا. انہوں نے عقیقے جیسی سنت سے بدشگونی لے لی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ردہ الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک. جس کو کسی ضرورت کو پورا کرنے سے کسی بدشگونی نے روک دیا ہو وہ مشرک ہو گیا، وہ بدعقیدہ شخص ہے. صحابہ کرام لرزہ بر اندام ہو گئے، یا رسول اللہ بدشگونی لینے کی وجہ سے ہم کسی چیز سے اگر رک جائیں تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم لا خیر الا خیرک. اے اللہ، خیر و بھلائی کا مالک تو ہی ہے، خیر و بھلائی کا مالک تو ہے. ولا طیر الا طیرک. جو بھی مصیبت پریشانیاں آتی ہیں میرے مقدر کا حصہ ہے، بدشگونی کی وجہ سے نہیں ہے. ولا الہ غیرک. اور اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. تو بعض لوگ بدشگونی لیتے ہیں. تو ایک باپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے، اگر وہ مالی اعتبار سے مضبوط ہے، طاقت رکھتا ہے، وسعت و گنجائش رکھتا ہے، اپنے نومولود بچے کی طرف سے 7ویں دن وہ عقیقہ پیش کرے. یہ باپ کی پہلی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں. حقوق اولاد میں سے دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کا اسلامی نام رکھے، پیارا سا اسلامی وہ نام رکھے. یہ والد کی دوسری ذمہ داری ہے. اور جب بات آتی ہے نام رکھنے کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام ذرا اچھے اچھے رکھا کرو. جمن، کلو، شبراتی، منگلی، بدھئی نام مت رکھنا، پیارے پیارے نام رکھو. اور آج جب بچوں کے نام رکھنے کا مسئلہ آتا ہے، بچوں کے نام کے حوالے سے بڑے فون آئیں گے مولانا کے پاس، ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، ذرا آپ نام بتا دیجئے اور اچھے نام بتائیے گا. اب سب سے اچھا نام اگر حدیث و قرآن میں کوئی نام ہے، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الصمد، عبد الغفار، یہ نام ان کو بتائے جاتے ہیں، شمار کرائے جاتے ہیں. مولوی صاحب نام تو اچھا ہے، ذرا آپ ٹھہریے، عورتوں سے پوچھ لیں، بچیوں سے پوچھ لیں، مولوی صاحب نے یہ نام بتایا، عبد الرحمن، عبد الصمد، عبد الغفار، ابو بکر، عمر، عثمان، علی. نام تو اچھا ہے لیکن یہ نام بہت چریر ہے. ذرا کہو مولوی صاحب، ذرا ملائم نام بتائیں. 3 حرف کا نام ہو، حسن ہو، کرم ہو، زید ہو، 3 حرف کا نام ہو، چریر نام نہیں ہونا چاہیے، نام ذرا ملائم ہو. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں بھائی ملائم نام مل جائے. اب ناموں کی ایک فہرست میں تلاش کر کے، کوشش کر کے، کہیں سے اس کتاب سے، اس کتاب سے، حدیث سے، تاریخ اسلامی کتابوں سے، واٹس ایپ کی فہرست چلی گئی. میں بھی مطمئن ہو گیا کہ کوئی جواب نہیں آیا. امید ہے کہ وہ نام رکھ لیا گیا ہوگا. اب جب 7واں دن آیا، مولوی صاحب چھری پھیر دیجئے. اب جب وہاں مولانا صاحب گئے چھری پھیرنے کے لیے، یہ نام دیکھو بچیوں نے پسند کیا ہے، کیسا نام ہے. اب مولوی صاحب بھی پریشان، یہ نام نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ تاریخ اسلام میں ہے، نہ صحابہ میں سے کسی کا نام ہے، نہ صحابیات میں سے کسی کا نام ہے. بھائی یہ نام کہاں سے ملا آپ کو؟ یہ نام تو کہیں نہیں ہے. دیکھ لو شاید کہیں مل جائے. لغت دیکھا، ڈکشنری دیکھا، کہیں نہیں. گوگل کر لو مولوی صاحب. جب گوگل کیا گیا تو کہا گیا الکلمۃ لا یوجد فی اللغۃ العربیہ. یہ ایسا لفظ ہے جو زبان عربی کا ہے ہی نہیں. بھائی زبان عربی کہاں ملا؟ کہا وہ بچیاں کہہ رہی ہیں کہ پاکستانی سیریل میں یہ نام پسند آ گیا تھا، وہ نام میں نے رکھ لیا. جب نام رکھے جائیں گے نافرمانوں کے نام پر، جب بچے بچیوں کے نام رکھے جائیں گے گانے بجانے والوں کے نام پر، آپ توقع چھوڑ دیجئے کہ آپ کے یہاں امام بخاری، امام مسلم پیدا ہوگا. آپ توقع چھوڑ دیجئے کہ محمد بن قاسم جیسا شیر دل انسان پیدا ہوگا. آپ توقع چھوڑ دیجئے کہ صلاح الدین ایوبی جیسا بہادر اور شجاعت مند پیدا ہوگا. جب ٹک ٹاک اور ریل پر ہماری بچیاں ڈانس اور ناچیں گی، گائیں گی، بجائیں گی، تو بچے بھی مجرا کرنے والے ہی پیدا ہوں گے میرے بھائیوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم. ان پاکستانی سیریلوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے میرے بھائی. ایک بچی شاید موجود ہو، میری پڑھائی بچی، عالمہ کی ہوئی بچی، مولوی صاحب عائرہ نام بڑا اچھا لگتا ہے، رکھ لیا جائے. آپ نے تو میں نے پڑھا تھا حدیث کے اندر، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں مثل المنافق کمثل الشاۃ العائرہ. منافق کی مثال پریشان ہونے والی بکریوں کی طرح ہے. نبی کی حدیث تو میں نے پڑھایا تھا. عائرہ مانے پریشان ہونے والی، بھٹکنے والی، گمراہ ہونے والی. ہاں اللہ یاد آ گیا. نام اچھا لگے، مانا کچھ بھی ہو، عائرہ بڑا اچھا لگا. کہاں جی؟ کہاں سنے؟
وہ کچھ نہیں، ایک آ گیا تھا ریل دیکھ، اس میں نام آ گیا تھا. تو آج نام رکھے جاتے ہیں، سیریل والے نام رکھے جاتے ہیں. ہمیں وہ نام پسند نہیں. ابو بکر نام پسند نہیں، عمر نام پسند نہیں، عثمان غنی نام پسند نہیں. ہمیں نام پسند آتے ہیں تو جو نافرمانوں کے نام ہے، جو ناچنے گانے والوں کے نام ہے، آج اسی نام پر ہمارے بچوں کے نام رکھے جائیں گے. آپ توقع چھوڑ دیجئے کہ ہمارا بچہ امام ہوگا، محدث ہوگا، فقیہ ہوگا، بہادر ہوگا، صلاح الدین ایوبی ہوگا. نبی فرماتے تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم. اے لوگو، جب اپنے بچوں کا نام رکھو تو نام ذرا اچھے اچھے رکھا کرو، پیارے پیارے نام رکھو. بروز قیامت تمہارا نام تمہارے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. اور آج ظلم یہ بھی ہمارے سماج کا ہے. اگر کوئی شخص کسی بچے کو گود لیتا ہے تو اس کی آدھار میں، اس کی آئی ڈی میں، اس کی مارک شیٹ میں اس کے باپ کا نام نہیں لکھوا رہا ہے، اپنا نام لکھوا رہا ہے. خود باپ بنا بیٹھا ہے. اللہ اکبر. اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ نبی فرماتے ہیں لا ترغبوا عن آبائکم. یاد رکھو فمن رغب عن ابیہ فقد کفر. اپنے باپ کے نام سے اعراض کرتے ہو، کسی کی ولدیت کو تم تبدیل کرتے ہو. یاد رکھو اگر تم نے کسی بچے اور بچی کے نام، باپ کے نام کو تبدیل کر کے اپنا نام لکھاتے ہو، رب العالمین نے تمہارے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہو چکا ہے. یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے کہ ہم کسی بچے اور بچی کے باپ کے نام کو بدل دیں. ایک پروگرام میں گیا، میں نے کہا بیٹا تمہارے ابا کا نام کیا ہے؟ کہا میرے ابا نہیں، میرے ماموں ہیں. میں تھوڑا گھبرایا، کیا بات ہے، یہ اپنے باپ کا نام نہیں بتا رہا ہے. کہا بات دراصل یہ ہے کہ اس کے ابا نے کبھی اس کا خیال نہیں کیا، ماں کو حق نہ دیا، بیٹے کو بیٹے ہونے کا حق نہ دیا، کوئی ذمہ داری ادا نہ کی. ساری ذمہ داری ماماؤں نے ادا کی ہے. تو اب اس شخص کا نام بھی میرے گھر میں اس سے نفرت ہے. نفرت کا اظہار اس حد تک چلا گیا کہ بیٹے کے باپ کی جگہ پر ماما نے اپنا نام اس میں داخل کرا دیا. ہم نے کہا کچھ پتہ بھی ہے آپ کو؟ آدھار کارڈ یا آپ کی آئی ڈی، راشن آئی ڈی اور یہ مارک شیٹ، آپ نے اس کے جو باپ کا، ٹھیک ہے اس نے باپ کا حق ادا نہ کیا، شوہر کا حق ادا نہ کیا، وہ گنہگار ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ جواب دہ ہے. لیکن آپ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کر رہے. بے شمار ایسے بچے ہیں میرے بھائیو، ہمارے سماج، ہمارے معاشرے، ہمارے گھر کے اندر جن کے باپ کے نام کو تبدیل کر دیا گیا ہے. نبی فرماتے ہیں اس کے اوپر جنت حرام ہے، وہ انسان کافر ہو گیا ہے. اللہ اکبر. تو نام رکھو تو اچھے نام رکھو. فاحسنوا تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آباء. اچھے نام رکھو، تم کو تمہارے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. ایک صاحب تقریر کر رہے تھے کہ جو زنا کی اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پردہ پوشی اس طریقے سے کرے گا کہ حشر کے میدان میں ان کے نام ان کے ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا تاکہ زانیوں کی پردہ پوشی کی جا سکے. یہ بھی بات کہی. اللہ اکبر. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ یوم تبلی السرائر. سورہ طارق پڑھا آپ نے؟ یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر. یاد رکھو اس دن تمہارے بھیدوں، تمہارے رازوں کو کھول دیا جائے گا. یہ فلاں کا بیٹا، یہ فلاں کی بیٹی ہے، یہ زانی ہے، یہ بدکار ہے، یہ بے حیا ہے. سب کے راز کو وہاں پر کھول دیا جائے گا. وہاں پر کوئی پردہ پوشی نہیں، سب کے راز کو وہاں پر عیاں کر دیا جائے گا. میرے بھائیوں، تو نام اچھا رکھو، کیونکہ نام جو ہوتا ہے، نام کا اثر صاحب نام پر ہوتا ہے. نام اگر اچھے نام رکھو گے انشاءاللہ بچہ اچھے اخلاق اور کردار کا مالک ہوگا. اگر اپنے بچوں کے نام رکھو گے نافرمانوں کے نام پر، گانے بجانے والوں کے نام پر، وہ بھی جب پیدا ہوگا تو 2 سال کے بعد وہ بھی ڈانس کرے گا، وہ بھی ناچے گا، وہ بھی ریل بنائے گا، وہ نافرمان ہوگا. نام رکھو تو اچھا رکھو. کیا کہا تھا سعید بن مسیب نے؟ افضل التابعین، سب سے افضل تابعی ہیں. کہتے ہیں کہ میرے دادا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. میرے دادا جب اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مسمک، تمہارا کیا نام ہے؟ تو میرے دادا، میں تو پیچھے بیٹھا تھا، میرے دادا نے کہا میرا نام حزن ہے. اللہ کے نبی نے کہا لا بل انت سہل، بلکہ تم سہل ہو. کہا کیوں؟ کہا کہ حزن کا معنی ہوتا ہے سخت مزاج، ترش مزاج، غصے والا انسان، پتھر دل انسان. یہ نام بدل لو. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بات ٹھیک کہتے، لیکن اس نام کو تو میرے ابا نے رکھا تھا اور ابا کا رکھا ہوا نام میں بدل نہیں سکتا ہوں. سعید بن مسیب کہتے ہیں نام میرے دادا نے نہیں بدلا، لیکن میں نے اس کا اثر اپنے خاندان پہ دیکھا کہ میرے خاندان کا ہر فرد بڑا سخت مزاج، تند مزاج تھا، ترس مزاج تھا. تو نام جو ہوتا ہے وہ صاحب نام پر اپنا اثر چھوڑتا ہے. حدیث سے یہ بات ثابت ہے. تو یہ باپ کی ذمہ داری ہے. نمبر 3، ایک باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو
ارکان اسلام ارکان ایمان بتائے۔ اسلام کا معنی ہم نے اپنے بچے کو بتایا کبھی؟ یا آپ لوگ جانتے ہیں اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا معنی ہوتا ہے فرما بردار ہو جانا، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دینا۔ ہمارا کوئی زور نہیں، ہمارا کوئی اختیار نہیں، بلا من اسلم وجہہ، جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے وہی مسلمان ہے۔ اس کا کوئی زور نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق چلنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ اسلام کا معنی ہے۔ اور ارکان اسلام کیا ہے؟ جس کو بچوں کو ہم کو 11 چیز بچوں کو سکھا دو، ایک باپ اور ایک ماں کی ذمہ داری، 11 چیز ارکان اسلام یہ 5 ہیں، اس کو آپ سکھا دیں۔ اور جو حدیث کے اندر آتا ہے نا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کو حاصل کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ یہی ارکان اسلام ہے۔ آپ اس کو ارکان اسلام 5 ہیں، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بیت اللہ، 5 یہ ہو گئے۔ اور 6 کیا چیزیں ہیں؟ ارکان ایمان۔ ایمان کا معنی معلوم ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کا معنی یقین کرنا، یہ لغت کے اعتبار سے معنی ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالجوارح، زبان سے اقرار کرنا اللہ ہے، دل سے اس کو سچ جاننا، اور اعضاء جوارح سے عمل نیک کرنا، یہ ایمان کا معنی ہے۔ ایمان کتنے مجموعے کا نام ہے؟ ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ بچوں کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ موجود ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، بچوں کو سکھائیے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ، بچوں کو بتاؤ اللہ رب العالمین کی مخلوق فرشتے بھی ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے، کرامن کاتبین ہیں، منکر نکیر ہیں، یہاں پر بیٹھے فرشتے ہیں، اور حاملین عرش ہیں، یہ فرشتے جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جبرائیل بھی ہیں، ملک الموت بھی ہیں، اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، اللہ کے نورانی مخلوق ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہم کو یقین کرنا ہے کہ فرشتے ہیں۔ ان تؤمن باللہ وکتبہ، اللہ نے کتابیں اتاری ہیں، توریت بھی اتارا اللہ نے، انجیل بھی اتاری اللہ نے، زبور بھی اتارا اللہ نے، اور اللہ نے قرآن بھی اتارا ہے۔ میرے پیارے بچوں، یہ بتاؤ اپنے بچوں کو، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آسمانی کتابیں نازل، ورسلہ، بہت سے نبی رسول پیغمبر ہیں۔ اے میرے پیارے بچے، تمام نبیوں رسولوں کو سچ مانو، ہاں وہ رسول اللہ ہیں، موسیٰ بھی رسول اللہ ہیں، عیسیٰ بھی رسول اللہ ہیں، ابراہیم بھی رسول اللہ ہیں، یہ سارے اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول ہیں۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، ان کی اتباع کرنا واجب اور ضروری ہے۔ والیوم الآخر، 5ویں چیز، قیامت ایک دن آئے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، اس پر بھی ایمان لے آؤ۔ اور اے میرے پیارے بچے، تقدیر پر ایمان لاؤ۔ تمہارے نصیب میں کچھ اچھا بھی ہوگا، کچھ برا بھی ہوگا، تو جان لینا کہ میرے نصیبے کا حصہ تھا۔ تو یہ 11 چیزیں اپنے بچوں کو بتاؤ میرے بھائیوں، یہ ارکان ایمان، ارکان اسلام ان کو سکھا دو۔ ایک والد کی ذمہ داری ہے، اور اپنے اولاد کے درمیان تم انصاف کرنا، انصاف، یہ ایک والد کی ذمہ داری ہے۔ آخری بات بتا کر بات ختم کریں گے۔ والد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی جو بھی اولاد ہیں ان کے ساتھ وہ عدل و انصاف سے کام لے، ان کے ساتھ وہ غیر منصفانہ رویہ اختیار مت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کچھ لوگ آئے تھے، حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھ کو پراپرٹی میں حصہ دے دیا۔ میری ماں نے کہا کہ بشیر، اس وقت تک میں مطمئن نہیں ہوں گی جب تک کہ تم اس پر اللہ کے نبی کو گواہ بنا دو۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد مجھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے، کہا یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، فلاں فلاں جائیداد، فلاں فلاں پراپرٹی میں اپنے بیٹے نعمان کو دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا تو پوچھا آپ نے، هل اعطیت سائر ولدک مثل هذا، کیا تم نے اور دیگر اولاد کو بھی ایسی پراپرٹی دی ہے اور بیٹوں کو تم نے دیا ہے؟ کہا لا یا رسول اللہ، نہیں میں نے نہیں دیا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی غضبناک ہو گئے، اور آپ نے فرمایا واتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو، اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ اگر زندگی میں ایک باپ اپنے بیٹے کو پراپرٹی دے رہا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے وہ اس کو تمام بیٹوں کو وہ دے۔ اگر ایک حصہ ایک بیٹے کو دے دیا زندگی میں، اگر وہ وفات پا گیا، باپ کہہ دیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد وراثت
اور میرا مال قرآن اور حدیث کے مطابق تقسیم کیا جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر ایک باپ اپنی زندگی میں کسی بیٹے سے خوش ہوا تم وہ پراپرٹی لے لو، بیٹی سے خوش ہوا تم اس کو لے لو، کسی کو محروم کیا، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، اولاد کے درمیان تم انصاف کرو۔ اور آپ نے کہا واللہ لا اشہد علی جور، اللہ کی قسم میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنتا ہوں۔ تو ایک والد کی ذمہ داری ہے تربیت اولاد کے حوالے سے اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کا پیارا سا اسلامی نام رکھا جائے، اس کو ارکان اسلام ارکان ایمان سکھایا جائے، اور اولاد کے درمیان انصاف کیا جائے۔ اور آخری بات، اپنے اولاد کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبانی یاد کرا کر کے اس کا معنی اور مفہوم سمجھا دو، یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایک اچھا باپ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم اور آپ رہیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر و آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔